بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لالی اسٹوڈیو کے معزز ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج واقعہ کربلا پر بات کریں گے اور شہدائے کربلا کو اخراج عقیدت پیش کریں گے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید نے تخت شام پر قبضہ کیا تو اس نے ایک قاصد مدینے کی طرف روانہ کیا، جو مدینے کے گورنر ولید کے پاس پہنچا اور یزید کا پیغام دیا کہ امام حسین علیہ السلام، ابن علی اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلا کر یزید کی بیعت کا کہا جائے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک نہ مانے تو پیغام دیا جائے کہ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ چنانچہ ان تینوں کو گورنر کے پاس بلایا گیا اور یزید کا پیغام دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھی صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد بیعت سے انکار کر دیا۔ ادھر کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، اہل کوفہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ کوفہ پہنچنے کے بعد پہلے ہی دن مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے مدینے کی طرف ایک خط روانہ کیا اور یہ کہا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں۔ ادھر یزید کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اس نے مسلم بن عقیل کو قید کر کے قتل کروا دیا اور اس کی لاش شہر کے بڑے چرواہے میں لٹکا دی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ سے کوفہ روانہ ہو چکے تھے۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ اہل کوفہ نے ان کا راستہ روکا اور انہیں واپس جانے کا مشورہ دیا۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ میں آپ کے کہنے پہ ہی ادھر تشریف لایا ہوں، اب آپ مجھے واپسی کا کہہ رہے ہوں تو میں پھر بھی واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ کہنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے ایک سنسان علاقے میں جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر ایک آدمی سے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو وہ آدمی بولا، اس سنسان جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی ہی خیمے لگا دو۔ امام حسین کے حکم کی تعمیل کی گئی اور خیمے لگا دیے گئے۔ اس جگہ سے ایک نہر گزرتی ہے جسے نہر فرات کہا جاتا ہے۔ ادھر جب یزید کو خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے ہیں تو یزید نے 22,000 فوج کا لشکر کربلا کی طرف بھیج دیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یزیدی لشکر کے سپہ سالار ابن سعد سے کہا، یا تو مجھے واپس مکہ جانے دو یا پھر مجھے یزید کے پاس لے چلو۔ یزیدی فوج کے سپہ سالار نے جواب دیا، اے حسین، ہم تمہیں تمہارے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ اب تمہارے سامنے 2 شرطیں ہیں، یا تو یزید کی بیعت کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت مولا حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت پر مجبور کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ 3 محرم کا دن آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے 72 ساتھی تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ یزید نے 22,000 کا لشکر بھیجا۔ یزید نے حکم دیا تھا کہ 9 محرم کو قتل کر دیا جائے۔ سب کو آخر کار 9 محرم کا دن آ گیا۔ یزید نے حکم دیا کہ سب کو قتل کر دو۔ اس بات کی جانکاری کا علم ہوا تو آپ نے ایک رات کی مہلت مانگی کہ 1 رات کی ہمیں مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ فوج نے یہ سوچ کر مہلت دے دی کہ 1 دن اور پیاس سے ان کا برا حال ہو جائے گا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم کی رات کو اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں اکٹھا کیا
امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یزید صرف میرے خون کا پیاسا ہے، کل صبح شہادت یقیناً ہے، رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جو کوئی بھی میرا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہے جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مولا حسین علیہ السلام نے سب بتیاں بجھا دیں تو لوگوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم بھلا آپ کو ایسے مشکل وقت میں کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ آخر کار 10 محرم کا دن آ گیا۔ ایک طرف یزید کی 22,000 فوج کا لشکر تھا اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے 72 لوگ تھے، جس میں بچے عورتیں بھی شامل تھیں۔ شدید گرمی تھی اور 3 دن کی پیاس بھی تھی۔ حضرت عباس علمبردار امام حسین علیہ السلام کے 6 مہینوں کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مشکیزہ دیکھ کے ہر نہر فرات سے لڑتے لڑتے پانی لینے کے لیے آئے۔ 22,000 کی فوج میں اتنی ہمت نہ تھی کہ تلوار سے حملہ کر لیں، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت طاقتور تھے۔ ظالموں نے تیر نچھاور کر دیے، پھر آپ زخمی ہو گئے۔ جب آپ زخمی ہوئے تو تلوار سے آپ کے دونوں بازو شہید کر دیے گئے۔ اس وقت حضرت عباس علمبردار کی شہادت نہر فرات پہ ہو گئی۔ یزیدی فوج نے ایک ایک کر کے مولا حسین، ایک طرف امام حسین علیہ السلام، دوسری طرف ہزاروں کی فوج تھی۔ ایک طرف حسین علیہ السلام 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، ایسے لڑے کہ یزیدی فوج ہار ماننے لگی۔ امام حسین علیہ السلام کو ہرانا ناممکن تھا۔ عمر بن سعد اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ علی کے بیٹے کو ہرانا ناممکن ہے۔ ظالم تیر نچھاور کرتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام کافی دیر تک اتنے بڑے لشکر کے ساتھ زخمی حالت میں بھی لڑتے رہے۔ فوج میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آپ کو شہید کر سکیں۔ آخر کار نماز عصر کا وقت ہوا، مسجد میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ اس وقت کا یزید کو انتظار تھا کہ مولا حسین علیہ السلام نے تلوار کو چھوڑ دیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ سجدے میں آئے تو شمر نے تلوار مار کے آپ کا سر جسم مبارک سے جدا کر دیا، آپ کو شہید کر دیا۔ نیزے میں آپ کے سر کو رکھ کے پورے کوفہ گھمایا۔ اہل بیت کی عورتوں کو یزید کے محل میں قیدی بنا کر لایا گیا۔ جب یزید مولا حسین علیہ السلام کے مبارک دانتوں پہ چھڑی چلانے لگا تو وہاں پر حضرت علی کی شیر دل بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا موجود تھی، جو قیدی بن کر گئی تھی۔ وہ یہ منظر نہ دیکھ سکی۔